Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، سورۃ الفاتحہ کو روزانہ اس طریقہ سے پڑھنا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ یقین جانیے اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے سے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا، اور ایک ایسا انقلاب کہ جسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم نے یہ کام کچھ عرصہ پہلے سے شروع کر لیا ہوتا۔ تو سامعین مکرم، یاد رکھیے اس سورہ مبارکہ کے بے شمار نام ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الکنز یعنی کہ خزانہ سے بھری سورت بھی کہتے ہیں، یہ سورۃ الشفا بھی ہے، اسی طرح سے یہ سورۃ الدعا بھی ہے، اور ہے بھی یہ بالکل ہی آسان ترین سورت مبارکہ۔ سب سے پہلے آپ سورۃ فاتحہ کو سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو سامعین مکرم، یہ بڑی عظمتوں اور برکتوں والی سورت مبارکہ ہے۔ کتب احادیث میں اس کی خصوصیت اور فائدے سپیشلی بیان کیے گئے ہیں، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات والا صفات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ سورہ فاتحہ کے مثل یعنی سورت فاتحہ جیسی عظمت و برکت والی سورت نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ ہی انجیل میں، نہ ہی زبور میں، اور فرمایا نہ ہی قرآن کریم میں سورت فاتحہ جیسی کوئی دوسری سورت ہے، یعنی کہ قرآن کریم میں بھی کوئی دوسری سورت اس سورت فاتحہ کی مثل نہیں ہے۔ اتنی عظمتوں اور برکتوں والی ہے یہ سورت۔ اور پھر جب سورت فاتحہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے۔ جب بندہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو اللہ کریم بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے، پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے وہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ سورت فاتحہ سے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ سورت فاتحہ ایک ایسی سورت ہے کہ اس سے بڑی بیماری سے آپ شفا یاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے آپ کی وہ پریشانیاں، آپ کی وہ بیماریاں، آپ کی وہ دکھ اور تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ کا خلاصہ موجود ہے، وہ یہ کہ صحابہ اکرام کہیں سفر پر جا رہے تھے، انہوں نے ایک قبیلہ کے پاس جا کر پڑاؤ کیا، رات گزاری، تو ان قبیلہ والوں نے صحابہ اکرام کی مہمان نوازی نہ کی۔ پھر رات کے کسی حصے میں اس قبیلہ کا جو سردار تھا اس کو سانپ یا پھر بچھو نے ڈس لیا۔ وہ قبیلہ والے صحابہ اکرام کے پاس آئے کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، وہ درد کی وجہ سے اب کرا رہا ہے، ہم نے سارے جتن کر لیے ہیں، اس کی وہ درد ختم نہیں ہوئی، تو اگر آپ دم کر سکتے ہو، اگر آپ کے پاس کوئی ٹوٹکا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی علاج ہے تو آؤ ہمارے سردار پر دم کرو تاکہ اسے شفا ملے۔ تو صحابہ کرام نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا۔ اللہ نے اس سورۃ فاتحہ کی برکت سے اس قبیلہ کے سردار کو شفا عطا فرما دی، اس کا وہ درد، اس کی وہ تکلیف جاتی رہی، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو اب اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ بڑی سے بڑی بیماری کا علاج جو ہے اللہ نے سورۃ فاتحہ میں رکھ دیا ہے، اس لیے آپ اسے پڑھنے کا اپنا معمول بنائیے۔ جو بھی مسئلہ ہے، بیماری ہے، اس کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ رزق کا پرابلم ہے، ختم ہو جائے گا۔ A to Z کوئی بھی مشکل ہے، آپ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنا شروع کر دیجئے۔ اس کے بعد اللہ پر توکل کر کے آپ اس کے رنگ دیکھتے جائیے کہ کیسے اس کی برکت سے آپ کو اللہ کریم عزتیں، سرفرازیاں عطا فرما رہا ہے۔ اس حوالے سے علماء کرام نے بیان کیے ہے کہ فجر کی سنتوں کے بعد
اور فجر کے فرائض ادا کرنے سے پہلے کا جو درمیانی وقفہ ہے، اس میں روزانہ 41 بار سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، پھر اللہ سے جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کی وہ مراد ضرور پوری فرمائے گا۔ اس طریقہ سے آپ اپنی زندگی میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔